السلام علیکم۔ سوال کے ساتھ مطیع اللہ جان۔ 11 دن گزر چکے ہیں، 8 سے زائد معصوم جانیں ضائع ہو چکی ہیں، اور ابھی تک صوبہ سرحد کے ہزارہ کے علاقے میں ایک عوامی تحریک کمی نہیں آئی اس میں اور زور پکڑ رہی ہے۔ اب صورتحال وہاں کے سیاسی قائدین کے ہاتھ سے بھی نکلتی نظر آ رہی ہے۔ اس کے باوجود کہ چند مقامی قائدین نے اعلان کیا تھا کہ آئندہ چند روز میں پرامن طور پر سوگ منایا جائے گا ان 8 افراد کے جاں بحق ہونے کا جو کہ گزشتہ چند روز میں پولیس کے ہاتھوں اور تشدد کے دوران جاں بحق ہوئے، اس کے باوجود تحریک آج بھی جاری ہے اور ایبٹ آباد کی طرف جانے والے تمام راستے بلکہ ہری پور اور ہزارہ کے دوسرے علاقوں میں بھی تمام راستے پتھروں کے ساتھ بند کیے گئے ہیں اور لوگوں نے رکاوٹیں کھڑی کر دی ہیں۔ صورتحال کشیدہ ہوتی جا رہی ہے اور آج پاکستان مسلم لیگ نواز کے قائد میاں نواز شریف نے سری کوٹ میں ہزارہ کے باہر کے علاقوں میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کیا اور اپنا موقف بیان کیا۔ انہوں نے کہا میں صوبہ ہزارہ کے خلاف نہیں ہوں۔ میاں نواز شریف ایبٹ آباد داخل نہیں ہو سکے اور ان کے مقامی قائد سردار مہتاب عباسی جو سابق وفاقی وزیر بھی رہے ہیں، سابق چیف منسٹر بھی رہے ہیں صوبے کے، وہ ایبٹ آباد سے باہر نکل نہیں سکے۔ یہ تھی صورتحال، اور اس صورتحال پہ گفتگو کے لیے آج ہم نے دعوت دی ہے جناب گوہر ایوب خان صاحب کو، جو کہ سابق اسپیکر قومی اسمبلی اور سابق وزیر خارجہ بھی رہے ہیں اور لیڈر ہیں پاکستان مسلم لیگ قائد اعظم کے ہم خیال گروپ، اگر میں درست کہہ رہا ہوں، اور وہ فرزند ہیں فیلڈ مارشل ایوب خان کے جو پاکستان کے پہلے فوجی سربراہ تھے۔ ان کے ساتھ تشریف فرما ہیں لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ صلاح الدین ترمذی جو رکن ہیں مرکزی انتظامی کمیٹی پاکستان مسلم لیگ نواز کے۔ ہمارے پروگرام میں شامل ہوں گے کچھ دیر بعد جناب ہاشم بابر ایڈیشنل سیکرٹری جنرل عوامی نیشنل پارٹی، اور اس کے ساتھ ہی ہم ٹیلی فون لائن پہ رابطہ کریں گے ہمارے ڈون کے نمائندے نثار احمد خان جو کہ اس وقت ایبٹ آباد میں موجود ہیں اور ہمیں تازہ ترین صورتحال سے بھی آگاہ کریں گے۔ اس سے پہلے کہ ہم گفتگو کا آغاز کریں، آئیے دیکھتے ہیں کہ جب ایک روز پہلے ہم ڈون نیوز کی ٹیم لے کر ایبٹ آباد گئے تو راستے میں کیا صورتحال تھی اور ایبٹ آباد کے اندر لوگوں کی کیا رائے تھی۔ صوبہ ہزارہ کی تحریک کی کوریج کے لیے جب ڈان نیوز کی ٹیم گلیات کے راستے کالا باغ کے مقام سے گزری تو راستے میں ایک حادثے نے ہمارے 5 ساتھیوں کو زخمی کر دیا۔ معجزاتی طور پر سب کی جانیں بچ گئی۔ ہم نے اپنا سفر جاری رکھا۔ ایبٹ آباد داخلے کے تقریباً تمام راستوں میں دن بھر کی سنگ باری اور احتجاج کے نشانات واضح تھے۔ ہماری ٹیم جب مانسیرا روڈ پر پہنچی تو وہاں لوگوں نے ہمیں خوش دلی سے ویلکم کیا اور رکاوٹیں ہٹائی۔ ایک طرف احتجاج کی علامات تھی تو دوسری طرف مانسیرا جانے والی سڑک پر کچھ بچے کرکٹ میں مشغول تھے۔ ایبٹ آباد کے بڑے فوارہ چوک میں پاکستان مسلم لیگ کے جلسے واسطے جو لکڑی کا سٹیج تیار کیا گیا تھا اس کو مشتعل لوگوں نے شعلوں کی نظر کر دیا۔ تمام بازار بند رہے اور چند جلی ہوئی گاڑیاں حالات کا پتہ دے رہی تھی۔ صوبہ ہزارہ ہر بچے کی زبان پر تھا جس کو یہ بھی نہیں معلوم کہ صوبہ ہوتا کیا ہے۔ پرانے سیاسی کھلاڑی نئی تحریک پر اپنا حق جتانے میں مصروف تھے، جیسا کہ سابق وفاقی وزیر سید قاسم شاہ۔ ضلع ہری پور ہے، ایبٹ آباد ہے، مانسیرا ہے، بٹک گرام ہے، کوستان ہے، تمام علاقے میں یہ ہزارہ صوبہ کے لیے جو تاریخ چلی ہے اس میں تمام پارٹیوں کے لوگ ہیں، تمام یوتھ ہے، اس میں خواتین ہیں۔ پھر سابق ایم پی اے شہزادہ گستاسپ نے بھی ہزارہ صوبے کے وسائل کا ذکر کیا۔ ہمارے پاس تربیلا ہے، تربیلے کی جتنی 110 ارب روپے کی رائلٹی آتی ہے اس میں سے ہمیں کیا ملتا ہے، اس دفعہ 9 کروڑ روپے ہمارے لیے رکھے۔ اسی طرح آپ دیکھیں سب سے وائبل اور سب سے اچھی انڈسٹریل اسٹیٹ جو ہے ہتار، وہ ہزارہ میں جیسے کوئی 8 ارب کے قریب ریونیو جنریٹ کرتی ہے وہ ہزارے میں ہے۔ آپ دیکھیں دنیا کا سب سے اچھا ورجینیا ٹوبیکو ہزارہ پیدا کرتا ہے۔ آپ دیکھیں پھر ہمارے پاس دریا ہیں، ہمارے پاس پانی ہے، بنگلہ یہ بادشاہ ڈیم
کی اوپننگ ہزارہ میں ہوگی، اس کی رائلٹی ہزارہ کی ہوگی۔ ایک اور پرانا سیاسی چہرہ سردار حیدر زمان، انہوں نے بھی ہزارہ تحریک پر حق ملکیت جتایا۔ اس ہزارہ تحریک کا لیڈر میں ہوں، حیدر زمان بابا۔ متفقہ طور پر سے جتنے اضلاع ہیں ہزارے کے، سب نے متفقہ طور پر مجھے اس لیے یہ سربراہی دی ہے کہ میں کسی پارٹی سے کوئی تعلق نہیں رکھتا ہوں۔ مگر بظاہر لوگ اور حالات ان پرانے سیاسی لوگوں کے بھی قابو میں نہیں۔ جی یہ تھے حالات ایک دن پہلے کے، جب ڈان نیوز کی ٹیم نے ایبٹ آباد کا دورہ کیا اور وہاں سے براہ راست یہی سوال پروگرام کیا گزشتہ رات۔ تو ہم نے مختلف لوگوں سے بات کی، اور ایک بات جو ہماری سمجھ میں آئی کہ وہاں کے لوگ کسی سیاسی جماعت کا جھنڈا اٹھا کے نہیں پھر رہے تھے، کسی سیاسی جماعت کا کنٹرول بظاہر نہیں لگ رہا تھا۔ ایک مختصر بریک لیتے ہیں، اور جب بریک کے بعد واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے ہمارے نمائندے جو ایبٹ آباد میں موجود ہیں نثار احمد خان سے، تازہ ترین صورتحال سے۔ ایک چھوٹی سی بریک کے بعد۔